سنت الاعتکاف۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سارے وظیفے دعائیں چھوڑ دوں گا اور اپنا سارا وقت درود خوانی میں صرف کروں گا۔ تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم ایسا کرے گا تو یہ تمہاری فکروں کو دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ کتنی خوبصورت بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم فرمائی کہ جتنے بھی وظیفے ہو کرو درست ہے، مگر ان سب وظیفوں کا سردار اور سلطان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے۔ بڑی صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ آج ہم نے ماہ رمضان شریف کی 8ویں تراویح ادا کی ہے، اور آج ہم نے جو تراویح میں تلاوت سماعت کی وہ 9ویں سپارے کہ آخری پاؤں سے تلاوت شروع ہوئی تھی، یوں آج 10 سپارے ہمارے مکمل ہوئے۔ اس میں سورۃ الانفال کی تلاوت رہی اور سورۃ توبہ کی چند ابتدائی آیات کریمہ۔ سورہ انفال ہے نفل کی جمع۔ نفل کا مطلب ہوتا ہے زیادتیاں، یعنی فرض جو ہم پڑھتے ہیں وہ فرض ہے، نفل پڑھتے وہ ہمارے لیے زیادہ ہے، اجر بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو یہاں انفال سے مراد مال غنیمت ہے۔ یہ سورۃ مبارکہ یعنی سورہ انفال یہ جنگ بدر کے موقع پر نازل ہوئی۔ اس کے اندر خصوصیت کے ساتھ جنگ بدر جو رمضان المبارک میں غزوہ ہوا تھا، غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس جنگ میں خود نبی کریم بنفس نفیس تشریف فرما ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام انہوں نے مکے میں تقریباً 12 یا 13 سال کفار مکہ کے ظلم و ستم کو بڑا برداشت کیا، کوشش بھی بہت فرمائی کہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ 12 یا 13 سال مکے کی زندگی صحابہ کی بڑی پرکٹھن گزری ہے، حتیٰ کہ انہوں نے کوشش کی کہ لوگوں کے دلوں میں اسلام کے پودے پروان چڑھے مگر جڑ نہ پکڑ سکے۔ اسی اثنا میں بدلاؤ کیسے آئے؟ مکے کے قریب 300 میل پر ایک بستی جسے اس وقت یثرب کہا جاتا تھا، وہاں سے کچھ لوگ حج کرنے کے لیے مکے آئے۔ مکے حج کرتے ہوئے ان کی ملاقات نبی کریم علیہ السلام سے ہو گئی، صحابہ سے ہو گئی، اور جب نبی پاک کو دیکھا، نبی پاک کی باتیں سنی تو حضور کی باتیں ان یثرب کے رہنے والوں کے دلوں میں گھر کر گئی۔ انہوں نے اسلام قبول کر لی۔ سبحان اللہ۔ اب نبوت کے 12ویں سال تقریباً قبیلہ خزرج سے ایک قافلہ 75 افراد پر مشتمل یہ پھر مکے آ گیا۔ انہوں نے حضور کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور دعوت پیش کی، جانے جانا آپ یہاں مکے میں رہتے ہیں، ہماری آرزو ہے کہ آپ مکہ چھوڑ کر مدینے ہجرت کرائیں۔ یہ اس وقت یثرب ہوتا تھا اور ان کو خبر بھی تھی کہ اس حالات میں حضور جب تشریف لائیں گے اور جانیں قربان کرنی پڑے گی۔ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی دعوت کو قبول کر لیا، اور وہ دن آئے کہ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکے کو چھوڑا اور یثرب کو اپنے قدموں سے مدینہ بنایا۔ جب مسلمان
مدینے میں جمع ہوا. اب اس سیاق و سباق کی صورت کا دیکھیں. سورہ انفال کے اندر جو بیان ہوا کہ مسلمان ہجرت کر کے اپنا گھر بار چھوڑ کے، اپنی زمینیں چھوڑ کے، اپنے تمام تر آباء و اجداد رشتہ داروں کو چھوڑ کے لٹے کٹے مدینے میں جمع ہوئے. اب جب مدینے میں جمع ہوئے وہاں پر پہلے سے دو قبیلے تھے. ایک قبیلہ اوس اور ایک قبیلہ تھا خزرج. یہ دو قبیلے بڑے پرانے قبیلے چلے آ رہے تھے نسل میں. جب میرے نبی تشریف لائے اسلام جلدی جلدی پھیلا، حتیٰ کہ جو کام 13 سال میں مکے میں نہ ہو سکا، چند مہینوں میں مدینے میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کی محنتوں سے ایک عظیم الشان جماعت تیار ہو گئی. ریاست مدینہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بنیاد رکھی، اور یوں قریب کے قبیلوں سے یہ پہلے وقوع ہے اس صورت کا مدینہ آباد ہونے کا. جو قریب قریب بستیاں تھیں مدینہ شریف کے باہر، چھوٹی چھوٹی بستیاں تھیں، ان میں زیادہ تر جو یہودی آباد تھے. یہودیوں کے قبیلے مدینہ پاک کے قریب قریب انہوں نے پڑاؤ کیا ہوا تھا. اب نبی پاک نے ان سے معاہدے کیے، لیکن جی آپ بھی مدینے میں رہتے ہو، ہم بھی مدینے میں آئے ہیں، آپ ہم سے معاہدہ کریں کہ کوئی پہاڑ سے اگر مدینے پہ حملہ کرے گا آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے، ان کو مدینے سے نکالنا ہے. یہودیوں نے کہا کہ ہمیں اجازت ہوگی ہم اپنے طریقے پر عبادت کریں، اپنی اپنی عبادت گاہوں میں. حضور نے فرمایا تمہیں اجازت ہے. ادھر مدینے میں دو مرسل پائے جاتے ہیں. ان میں ایک مرسل جو تھا وہ عبداللہ ابن ابی، یہ منافقوں کا سردار. دوسرے تھے یہودی. یہ دو وہ خبیث وجود تھے کہ کافی جنگ چاہتے ان کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کر سکتے تھے. دراصل عبداللہ ابن ابی حضور کے آنے سے پہلے یہ طے ہو گیا تھا کہ مدینے کا یہ بادشاہ بنے گا. ایک زرگر کے پاس، سنار کے پاس اس کا شاہی تاج بھی بننا. عنقریب اعلان ہونے والا تھا کہ عبداللہ ابن ابی جو ہے یہ مدینے کا بادشاہ ہے. مگر قدرت کو تو کچھ اور منظور تھا، حقیقی بادشاہ جو آیا میرے نبی علیہ السلام کے آتے ہی اس کے سارے خواب ملیا میٹ ہو گئے. یہ مسلمانوں کا دشمن ہو گیا. ادھر یہودی، ان کے دل میں شاید یہ پروگرام تھا کہ مسلمان لٹے ہوئے کٹے ہوئے سب کو چھوڑ چھاڑ کے آئیں گے، غریب ان کے پاس تو کچھ ہوگا ہی نہیں، کھانے کو ان کو کچھ نہیں ملے گا، ہم ان کو پیسے دے کر ان سے اپنی باتیں بنوائیں گے اور ان مسلمانوں کو یہودی دین پہ لے آئیں گے. اب ان کو کیا خبر تھی کہ ساری کائنات کو بدلنے والا نبی آ رہا ہے. ان کو تو خبر ہی نہیں تھی نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لا رہے ہیں انہوں نے تو زمانے کا نقشہ ہی بدل کے رکھ دینا ہے. اب میرے نبی علیہ السلام جب تشریف لائے تو واقعی ایسا ہی ہوا. آپ علیہ السلام کی تبلیغ، آپ کی تاثیر تقریریں، آپ کی بعض و نصیحتیں صحابہ کو وہ جلالیہ بخشی کہ آپ علیہ السلام نے صحابہ میں یہ ربط ڈالی کہ دیکھو یہ کچھ سرحدیں ہیں، فلاں سرحد سے مکے کے لوگ ہجرت تجارت کرنے کے لیے علاقوں میں آتے ہیں. کتابوں میں لکھا ہے تقریباً 2.5 لاکھ پاؤنڈ تو صرف مکہ تجارت کیا کرتا ہے. تو نبی پاک نے چند صحابہ کو ذہن دیا کہ ان سرحدوں پر قبضے کریں. اگر کوئی دشمن حملہ کرنے کی کوشش کرے نا تجارت کے روپ میں یا کسی اور روپ میں مدینے میں داخل ہوگا، تم نے سرحدوں پر قابو رہنا ہے، ان کے دانت کھٹے کرنے ہیں. ادھر کچھ لوگ اوس اور خزرج کے قبیلے والے بھی نبی پاک کے ساتھ ہو گئے، اسلام قبول کرا ہے. اب یوں انہوں نے یوں سمجھ لو ایک مضبوط چوکیاں بنا لیا، سرحدوں پر قبضہ کر لیا کہ دشمن کتنی بھی طاقت سے آئے گا وہ مدینے میں داخل نہیں ہو سکے. ادھر اہل مکہ کے قافلوں کو ابو جہل ملعون کو پتہ چل گیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں ریاست مدینہ کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے. اب وہ دین صرف مسجد میں نہیں بولے گا، ایسے دین کی بنیاد رکھ دی ہے بازار میں بھی بولے گا. ایسا دین اس کی
انہوں نے ایک تجارت کا قافلہ بنایا، اس میں کچھ لوگوں کو شامل کیا۔ سفر کرتے 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 جب یہ مدینے کے قریب آیا، قریب کی سرحدوں میں سے پتہ چل گیا کہ مسلمان بالکل تگڑے ہو چکے ہیں اور اس وقت ان کے اندر یہ طاقت ہے کہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اس نے ایک شخص کو کچھ پیسے دے کر واپس بھیجا، جس کا نام زمزم بن عمرو الغفاری تھا، کہ تم مکے میں جاؤ اور مکے میں جا کر یہ تقریر کاری کرو۔ یا سنیے کہ اے مکے والوں، تمہارا تجارت کا قافلہ جو ابو سفیان مدینے لے کے جا رہا تھا، راستے میں محمد عربی اور ان کے یاروں نے تمہارا قافلہ لوٹ لیا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ جو مکے کے لوگ ہر تقریباً گھر کے فرد کا سامان اس تجارت کے قافلے میں تھا، وہ غصے میں جمع ہو کے آئے گے، ہم یوں مسلمانوں پر حملہ کر کے مسلمانوں کو ختم کر دیں گے۔ اب یہ زمزم بن عمرو جو ہے، یہ مکے میں گیا، اس نے اپنی اونٹنی کی کان کاٹ دی، کپڑے پھاڑ دیے، منہ کو اس کے زخمی کر دیا اور زور زور سے کہنے لگا، یا معاشر القریش، او مکے والوں، جلدی آ جاؤ، جلدی آ جاؤ، دیکھو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے یاروں نے تمہارا قافلہ لوٹ لیا ہے۔ اب لوگ تلواریں اٹھانے اس سے تو گھر سے نکلے، کیونکہ ان کی تجارت کا سامان تھا اس قافلے میں۔ دیکھتے دیکھتے تقریباً 600 زرہ گوشت جمع ہو گیا، لوہے کے خور میں ہزاروں کا لشکر جلا جا رہا ہے۔ ابو جہل اکسانے لگا کہ اگر تم ایسا کرتے رہو گے، یہ مٹھی بھر مسلمان تمہیں ذلیل کر کے رکھ دیں گے۔ انہیں جوش دلاتا راستے میں خبر ہوگی کہ بھائی ایسے کوئی بات نہیں ہے، قافلہ خیریت سے مسلمانوں سے گزر چکا ہے۔ تو کچھ لوگ واپس جانے کی بات تو پوری ہو گئی، مگر ابو جہل کے لڑک نہیں، آج تم بچ گئے ہو، کل نہیں بچو گے، آج تمہیں موقع ہے۔ چند ہی تو مسلمان ہیں، گنتی کے مسلمان ہیں جو انگلیوں پہ گنے جاتے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں، اور تم ہزاروں، تمہیں موقع ہے کہ مسلمانوں کو آج سب ہستی سے مٹا دو۔ اب اس کا بھی یہی معنی تھا ابو جہل کا کہ ہمارے پاس ہزاروں لشکر ہے، اس میں تلوار والے الگ ہیں، بھالے والے الگ ہیں، برچھیوں والے الگ ہیں، جو خود والے لوہے کے لباس والے الگ ہیں، گھوڑے والے الگ ہیں، اونٹوں والے الگ ہیں، اسلحہ میں کافی اچھے سے اچھا ہمارے پاس تلواریں ہیں، ہم مسلمانوں کو اس وقت ختم کر سکتے ہیں۔ یہ بات میرے نبی کے کانوں میں پہنچی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ملعون نے اس طرح افواہ پھیلا دی ہے، اب وہ مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے بدر کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تو یہ معرکہ بدر یہ رمضان شریف کی 17 تاریخ کو ہوا، جمعے کا دن تھا۔ میرے نبی علیہ السلام کی عظمتوں پر قربان جاؤں، حضور حالات پر گہری نگاہ رکھے ہوئے تھے۔ اب نبی پاک علیہ السلام نے سوچا، مفسرین لکھتے ہیں کہ اگر آج مسلمانوں نے کمزوری دکھائی، یہ ہوتے ہیں حوصلے۔ یاد رکھیں جب بندہ کسی بات پر فیصلہ کرے، حوصلہ رکھے اور پھر ڈٹ جائے، کچھ بھی ہو جائے، کر گزرے، ہو حق کی بات، ہو اللہ نبی کی محبت کی بات، اگر کسی بات پر فیصلہ لے لو کہ اللہ کے لیے یہ کرنا ہے، ہمیں جان قربان ہو جائے، کرنا چاہیے، تب میرے نبی نے یہ سوچا کہ اگر آج مسلمان کمزوری دکھاتے، ہم تو ہے سینکڑوں، اور کافروں نے اگر حلہ بول کے مسلمانوں کو کمزور کر دیا تو اب رہتی دنیا تک مسلمان کبھی سر نہیں اٹھا سکے، کافر بہادر ہو جائیں گے۔ ایک یہ جو یہودی چھپے ہوئے مدینے میں، یہود و نصارہ ابھی تو ڈرے ہوئے ہیں، کافروں کے حملہ کرنے کے بعد یہ لوگ بھی جری ہو جائیں گے۔ وہاں مکے میں مسلمان بڑے پریشان تھے، ظلم و ستم کی چکیوں میں پس رہے تھے، اب مدینے میں آ کر بھی یہی حالت نہ ہو جائے۔ تب میرے نبی نے صحابہ کو جمع کیا، صحابہ تمہاری کیا رائے ہے؟ سبحان اللہ، آپ تفسیریں اور حدیثیں پڑھ کر دیکھیں، صحابہ کی عظمت پر قربان جائیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے مہاجرین و انصار صحابہ کو جمع کیا، انصار
فنحن معك والله لا نقول لك كما قال بني اسرائیل موسیٰ، اے جانے جانا جو جی میں آتا ہے کر گزریے، اللہ کی قسم آپ پر جانے قربان کر دیں گے۔ ہم وہ نہیں کہیں گے جو موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل والوں نے کہا تھا، اے موسیٰ تو اور تیرا خدا لڑے گے کافروں سے، ہم دور دے کر مزہ لیتے ہیں۔ ہم کبھی ایسا نہیں کہیں گے۔ یا رسول اللہ جو جی میں آتا ہے فَنَحْنُ مَعْكَ وَاللَّهِ، اللہ کی قسم سویا ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کو پھر سے توجہ دلائی، بھائی کیا کہتے ہو؟ یعنی توجہ یہ تھی کہ ایک نے تو جیسے جیسے کہہ دیا کہ سب کی یہی رائے ہے، اب مہاجرین میں سے ایک نے کہہ دیا۔ اب جب حضور نے پھر کہا تو انصار صحابہ میں سے حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوئے، ان نے سوچا کہ یہ تو مہاجرین صحابہ جو مدینے سے آئے تھے ان کی طرف سے اعلان ہوا ہے، لگتا کہ حضور ہم سے پوچھ رہے ہیں، ہم سے پوچھ رہے ہیں۔ حضرت سعد کھڑے ہوئے اور عرض کی کہ انک تريدنا یا رسول اللہ، آقا رائے پوچھ رہے ہیں ہم سے، غلاموں سے پوچھ رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا رائے لے رہا ہوں نا۔ صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، آپ تو لڑنے کی باتیں کرتے ہیں، آپ ہمیں کہیں کہ دریاؤں میں سمندروں میں کود جاؤ، اے اللہ کے نبی ہم اپنے گھوڑوں سمیت سمندروں میں کود جائیں گے، ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، ہم نے آپ کو اپنا نبی مانا ہے، ہم نے آپ کو رسول مانا ہے، آپ ہمیں کہیں ہم ان کی جانوں کو، ان کی گردنوں کو نیزوں پر اٹھانے گے، اگر آپ کہیں گے سمندر میں کود جاؤ تو آقا سمندر میں بھی کود جائیں گے۔ یہ صحابہ نے اپنا ولولہ پیش کیا، حضور آپ اس چیز کی پرواہ نہ کریں کہ کیا ہوگا، جس آپ چلتے رہیں سائیں ہم آپ کے پیچھے پیچھے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کا دن ہے، میدان بدر میں آ گئے، کیونکہ وہ جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں کافر۔ اب انہوں نے میدان بدر میں صاف ستھری پتھریلی اچھی صاف ستھری جگہ پہ قبضے کر لیا، کنووں پر بھی قبضہ کر لیا، اور ریتلی جگہ جو ہے جہاں ریت زیادہ ہے وہاں انہوں نے چھوڑ دیا کہ یہاں یہ چل سکیں گے، یہاں ان کے پاس سامان بھی نہیں ہوگی۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ ریت کے مقام پر خیمے لگاؤ۔ میرے نبی کے لیے ایک عریض ایک چھپر بنایا گیا جہاں سے حضور پوری میدان بدر کو دیکھ رہے ہیں۔ سرکار نے دعا کی، اے اللہ یہ مٹھی پر تیرے بندے اگر آج یہ مارے گئے، اے کریم قیامت تک تیری کوئی عبادت نہیں کرے گا، ان کو طاقت دے اور انہوں نے جو مجھ سے وعدہ کیا ہے آج وہ وعدہ پورا کر۔ اللہ پاک نے ایسی بارش ہوتی، ایسی بارش ہوتی، آپ تو کہتے ہیں مٹی ریت کی بارش اتنی ہوئی وہ مٹی فرش بن گئی، ریت فرش بن گیا، ایسے خوبصورت، اور جو پکی جگہ پہ تھے وہ کیچڑ ہو گئے، اٹھتے تھے تو اٹھ کے گر پڑتے تھے، حتیٰ کہ ان کے گھوڑے، ان کی سواریاں، ان کا کھانا پینا سب گندا ہو گیا۔ میرے نبی نے کنواں کھدوایا اور اتنا خوبصورت پانی نکلا، صحابہ پی رہے ہیں، اپنی جانوروں کو پلا رہے ہیں، اور خوبصورت ماحول بن گیا۔ صبح جمعے کا دن تھا، الغرض میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے وہ جان نثاری سرکار علیہ السلام کو ثبوت دیا، اللہ اکبر کبیرہ، کہ چھوٹے چھوٹے بچے حضور علیہ السلام پر اپنی جانیں قربان کر رہے تھے، حتیٰ کہ روایت میں لکھا صحابہ کہتے ہیں اللہ نے فرشتوں کو جنگ میں مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیج دیا۔ ایک صحابی کہتے ہیں اللہ قسم کئی بار دیکھا کہ میں کسی کافر کی گردن کو کاٹوں، قریب تھا کہ میں اس کی گردن کاٹوں، مجھ سے پہلے اس کی گردن دور جا رہی تھی۔ سرکار نے فرمایا وہ جبریل تھے جو ایک ابلک گھوڑے پر سوار تھے، اللہ نے فرشتوں کی جماعت کو بھیجا تھا کہ جاؤ میرے محمد عربی کی مدد کرو۔ یہ کافر کیا سمجھتے ہیں کہ جو اللہ نبی والے ہوتے ہیں وہ بے سہارا ہوتے ہیں؟ میں تو وہ قریب ہوں، میں چاہوں تو ابابیلوں سے ہاتھیوں کو مروا کے رکھ دیتا ہوں، میں چاہوں تو ابابیلوں
गर्दनें उड़ती फिर रही है। सहाबा कहते हैं हमें आवाज आती है, हुजूर आगे बढ़, हुजूर आगे बढ़। सहाबा से अर्ज़ किया, आका समझ नहीं आई। फरमाया जिब्रील के घोड़े का नाम था अबलग, सफेद लाल रंग का घोड़ा था जिसमें जिब्रील अलैहिस्सलाम सवार थे और उसे कहते थे ओ जिब्रील के घोड़े हैं हुजूर, और आगे बढ़, इस काफिर को काट के फेंक, इस काफिर को काट के फेंक। अल-गरज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सहाबा को फतह नसीब हुई, 14 सहाबा शहीद हो गए। इधर 70 काफिर, मोटे मोटे काफिर मारे गए, 70 जो है काबू में आ गए। तब मेरे नबी ने मोटे मोटे काफिरों की जिस्मों को कुएं में फेंक दिया। अबू जहल मारा गया, उतबा शैबा, मोटे मोटे जहन्नमी कुत्ते सारे मारे गए। मेरे नबी अलैहिस्सलाम साहबा कहते इतना किया कि आपने इस्लाम कि आपकी चादर मुबारक करने से जमीन में तशरीफ ले जाती थी। इतना उन्होंने रब के हुजूर दुआ मांगी दोनों की, और जब हुजूर से बाहर आए थे तो हुजूर का चेहरा पहले से ज्यादा खिल उठा। अर्ज़ किया था खुशी के आसार है। फरमाया रब ने फरमाया कि फतह तुम्हारी है, फरिश्ते मदद के लिए आएंगे। साहबा कहते हैं हुजूर ने बकर का हाथ को डायरेक्ट खींच दिए थे। फरमाया ये वो जगह है, इसके अंदर अबू जहल मरेगा। ये दायरा खींचा, इसमें उतबा मरेगा, इसके अंदर शैबा मरेगा, इसके अंदर फलां मोटा काफिर मरेगा। सहाबा कहते हैं अल्लाह की कसम, अगले दिन जब हमने देखा जिस जिस जगह पर हुजूर ने जिसका नाम लेकर दायरा लगाया था उसका गंदा वजूद उसी दायरे के अंदर पड़ा। यानी अल्लाह ने मेरे नबी को शान भी तो ऐसी बख्शी है जो मुस्तफा की जुबान से निकल गया, मौला ने पूरा भी वैसे किया। सहाबा कहते हैं 1 इंच उनके गंदे वजूद उस दायरे से न बाहर गिरे न इधर, बल्कि जहां दायरा उन्होंने लगाया उनके गंदे वजूद उसी के अंदर थे। फिर मेरे नबी कुएं पर तशरीफ लाए और आकर फरमाया और दुश्मनान खुदा बताओ मेरे रब का वादा सच्चा हुआ या नहीं हुआ। हज़रत उमर कहने लगे या रसूल अल्लाह ये सुनते देखो जी कट चुके, टुकड़े टुकड़े हो गए, ये सब कट फट गए, मर गए, जल गए, सड़ गए। हुजूर उनसे बातें कर रहे हैं, मर गए, जल गए, कटे हुए, किसी की गर्दनें इधर पड़ी, किसी के सर कटे हुए, किसी की तरफ हाथ पांव टुकड़े टुकड़े करके कुएं में फेंक दिए और हुजूर उनसे बातें कर रहे हैं। हज़रत उमर ने सवाल कर दिया आका इनसे बात कर रहे हैं, ये सुनते? मेरे नबी ने फरमाया है उमर ये जिंदा लोगों से ज्यादा सुनते मगर बोलने की ताकत नहीं रखते। पता चला मुर्दा से बातें करना शिर्क नहीं, जो मर जाए उनसे बातें करना शिर्क नहीं है। अगर मुर्दा से जो मर जाए उनसे बात करना शिर्क होता तो मेरा नबी इन काफिर जहन्नम के ईंधन कुत्तों से कभी बात न करता जो कि कट फट के कुएं में फेंक दिए गए। जब एक बेदीन काफिर मर जाए उससे बात रवा है तो मोहम्मद अरबी के गुलामों से बाजारों में हो उनसे बात कैसे जायज नहीं हो सकती। तो पता चला कि अपने अपने ज़हन की बात है, जिसका फलसफा, जिसका ज़हन और अकीदा उलट हो उसके अकायद के मामलात भी उलट होते हैं, और जिसका अकीदा हो मोहम्मद अरबी के यारों वाला सुन्नियों वाला अकीदा हो उनके अकायद में सुथरापन पाया जाता है। तो ये उसका सियासा सवाल था। इसके आखिरी हिस्से में फिर सरकार के सहाबा की जान फरोशी को बयान किया गया, क्या सरफरोशान मोहम्मद है, हुजूर पर अपनी जानें कुर्बान करते हैं। और फिर आखिर में बताया गया ऐ लोगों तुम्हारे लिए नबी तो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है वो बेहतरीन नमूना है। यानी जब भी तुम्हें कामयाबी चाहिए, कामयाबी चाहिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पर अमल करें। देखो अल्लाह के नबी ने और नबी के सहाबा ने दीन की खिदमत कैसे की है, दीन के लिए अपनी जानों को कुर्बान किया है। और जब अल्लाह के लिए बंदा काम करता है तो अल्लाह बंदे की मदद भी फरमाता है। अल्लाह ताला